دنیا کی سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے سنگین اور پیچیدہ سرحدی علاقوں میں سے ایک پر مبنی اس وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ بنا کسی تاخیر کے آئیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہم حقائق، اعداد و شمار اور تاریخ کی روشنی میں لائن آف کنٹرول کا مطالعہ کریں گے تاکہ اس خطے کے ان اسرار کو سمجھا جا سکے جو اکثر خبروں کے شور میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ آئیے اب اس خطے کے نقشے پر غور کرتے ہیں جس سے اس عظیم جغرافیائی پیمانے کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی یہ تقسیم کرنے والی لکیر یہ دراصل صرف کوئی کاغذی لکیر نہیں ہے، یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو اس پورے علاقے کو بالکل دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ اس پیشکش کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں رکھا ہے۔ پہلا، اس لائن کی تعریف۔ دوسرا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تیسرا، اس کی زمینی حقیقت۔ چوتھا، تنازعات اور خلاف ورزیاں۔ اور آخر میں اس لائن کے دونوں اطراف بسنے والے عام لوگوں کی زندگی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، ڈیفائننگ دی لائن۔ آخر ایک ایسی سرحد جو اتنی پیچیدہ ہے، اس کی عالمی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول، یا جسے ہم عام طور پر لوسی کہتے ہیں، یہ دراصل کوئی قانونی طور پر تسلیم شدہ بین الاقوامی سرحد نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ 740 سے 776 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ایک سخت فوجی کنٹرول لائن ہے۔ یہ گزشتہ ریاست جموں اور کشمیر کے ان حصوں کو تقسیم کرتی ہے جو اس وقت بھارت اور پاکستان کے کنٹرول میں ہیں۔ اصل میں یہ بس ایک حقیقی یا کہہ لیں ڈی فیکٹو سرحد کے طور پر کام کرتی ہے جس پر ہر وقت فوجی پہرا موجود رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوئم پر، اوریجنز آف دی لائن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فوجی لکیر وجود میں آئی کیسے؟ ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ تو بات ہے 1947 کی، جب سب کانٹیننٹ کی تقسیم کے بعد 2 نئی آزاد ریاستیں بھارت اور پاکستان وجود میں آئیں۔ دونوں نے ہی جموں اور کشمیر کی ریاست پر اپنا دعویٰ کیا۔ اب ان دعووں کی بنیاد بالکل مختلف تھی۔ ایک جانب ریاست کے حکمران کے بھارت کے ساتھ الحاق کا حوالہ دیا گیا اور دوسری جانب وہاں کی مسلمان اکثریت کے بنیاد پر پاکستان نے دعویٰ قائم کیا۔ یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جس نے آنے والے سنگین حالات کا بیج بویا۔ اس پورے معاملے کا تاریخی ارتقاء کچھ یوں ہے۔ 1947 میں اس خطے میں پہلی جنگ شروع ہوئی۔ پھر 1949 آتے آتے اقوام متحدہ یعنی UN کی مداخلت سے پہلی سیز فائر لائن قائم کی گئی۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے اختتام پر 1972 میں سملہ معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے اس سیز فائر لائن کو باقاعدہ لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ بنا کسی تعصب کے اسے ایک حقیقی سرحد مان کر اس کا احترام کیا جائے گا۔ اسی لیے سال 2000 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے اس مخصوص لکیر کے حوالے سے نہایت غور طلب بات کہی تھی۔ انہوں نے اسے دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک قرار دیا۔ یہ بیان صرف الفاظ کا چناؤ نہیں تھا، یہ دراصل اس خطے کے گرد گھومنے والی مستقل عالمی تشویش اور اس کی انتہائی سنگین سیاسی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ایک ایسی لکیر جہاں دونوں جانب ہمیشہ ہتھیار تنے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ سوئم کی طرف، دی فزیکل ریالٹی۔ چلیے ان تاریخی نقشوں سے نکل کر آج کے ٹھوس، کٹھور زمینی حالات اور مشکل جغرافیے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اصل میں اس خطے کا جغرافیہ نہایت مشکل اور مختلف قسم کا ہے۔ اگر شمالی حصے کو دیکھا جائے جو کارگل سے گریز تک پھیلا ہے، تو یہاں 14,000 فٹ سے بھی بلند چوٹیاں اور شدید برفیلی سردیاں ملتی ہیں۔ دوسری طرف جنوبی حصہ جو گریز سے اخنور تک ہے، وہاں پہاڑی سلسلے اور انتہائی گھنے جنگل پائے جاتے ہیں۔ درختوں کی یہ کثیر تعداد، برف باری اور عظیم بلندی، یہ سب مل کر فوجیوں کے دیکھنے کی صلاحیت کو شدید متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل نگرانی مینٹین رکھنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ اب اس نمبر پر غور کریں، 550 کلومیٹر۔ یہ صرف ایک رقم نہیں ہے بلکہ ایک حیران کن اعداد و شمار ہے۔ یہ لمبا فاصلہ دراصل بھارت کی جانب سے 2004 تک تعمیر کیے گئے اس نظام کا ہے جسے اینٹی انفلٹریشن آبسٹیکل سسٹم کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، بجلی کی تاروں،
تھرمل امیجنگ کیمراز، موشن سینسرز اور دوہری بار پر مشتمل ایک جدید فوجی رکاوٹ جو ان سخت پہاڑوں اور وادیوں کا سینہ چیرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اور زمینی حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ فوجی چوکیوں کے درمیان بچھی اس دوہری باڑ کے ارد گرد ہزاروں لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے تشویشناک بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس عالمی تقسیم یعنی زیرو لائن کے بالکل ساتھ ساتھ عام شہریوں کے گاؤں آباد ہیں۔ یہ لوگ بس ہر وقت فوجی مورچوں کے درمیان گھر کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جس سے ہم آتے ہیں حصہ چہارم پر، کانفلکٹ اینڈ وائلیشنز۔ یہاں ہم روزمرہ کی فوجی رگڑ اور ان وجوہات کو سمجھیں گے جن کی بنا پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ دونوں اطراف سے ہونے والی ان فوجی خلاف ورزیوں کے پیچھے کی وجہ صرف کوئی بڑی سیاسی دشمنی نہیں ہوتی، اس کا تانا بانا بہت پیچیدہ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان میں عملی وجوہات شامل ہیں، جیسے کوئی نیا فوجی بنکر بنانا۔ سیاسی اور حکم عملی کے مقاصد تو ہوتے ہی ہیں، پر بعض اوقات یہ محض انتقامی فائرنگ ہوتی ہے یا کسی واقعے کا رد عمل۔ کچھ واقعات تو محض غلط فہمی یا اس لائن کی غیر واضح جگہ کے باعث ہو جاتے ہیں، اور تو اور اس میں نفسیاتی عوامل بھی شامل ہیں، جیسے نئے آنے والے فوجیوں کی آزمائش یا صرف اپنا فوجی دبدبہ دکھانے کا جنون۔ آئیے ایک اور اہم فگر کی طرف چلتے ہیں۔ 80%۔ بھارتی فوجی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ LOC پر اس مخصوص بار موشن سینسرز اور الارم نیٹ ورک لگانے کے بعد گھس بیٹھ کی کوششوں میں 80% تک کی بھاری کمی آئی ہے۔ یہ فوجی احتیاط اور ٹھوس طبعی رکاوٹ کے اثرات کی ایک بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ آخری حصے یعنی حصہ پنجم کا رخ کرتے ہیں، لائف along the line۔ اب ان فوجی عادات و شمال اور بار سے نکل کر ذرا ان عام لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس لائن پر زندہ ہیں۔ اگر ہم ان سخت فوجی مورچوں اور کانٹیلی تاروں کے تصور سے تھوڑا باہر نکلیں اور نیلم ویلی کی ان خوبصورت آبادیوں کی طرف دیکھیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ LOC سے متصل نزلہ میں صرف خالی پہاڑ نہیں ہیں، درحقیقت دونوں اطراف ملا کر 10 لاکھ سے زائد افراد اس متنازع زمین پر اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ان کا آبائی گھر ہے جو اب ایک مستقل جنگی میدان بن چکا ہے۔ ان عام شہریوں کی روزمرہ کی حقیقت انتہائی تلخ اور دردناک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60 گاؤں تو سیدھا بھارتی باڑ اور زیرو لائن کے بالکل درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ خاندان کے خاندان دہائیوں سے اس لکیر کی وجہ سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ 2005 میں آنے والے زلزلے کے بعد عوام کی سہولت کے لیے 5 رسمی کراسنگ پوائنٹس مقرر کیے گئے تھے، مگر سرحد پار کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ لوگوں کو انتہائی سخت دستاویزی جانچ اور پوچھ گچھ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس سنگین ماحول میں کبھی کبھی مقامی خواتین نے اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر فوجی فائرنگ کو رکوانے کی کامیاب کوشش بھی کی ہے، صرف اس امید میں کہ تھوڑا امن قائم رہ سکے۔ لیکن اس شدید کشیدگی کے درمیان بھی زندگی اپنا رستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ 61 سال کی لمبی بندش کے بعد 2008 میں آشیا کے تبادلے یعنی بارٹر ٹریڈ کا نظام دوبارہ شروع کیا گیا، اور محض 10 سال کے عرصے میں ہی چکورتھی سلام آباد کے کراسنگ پوائنٹ سے تقریباً 11,446 کروڑ پاکستانی روپے یا کہہ لیں 5,000 کروڑ بھارتی روپے کی آشیا کی تجارت کی گئی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ لوگ حالات چاہے جتنے مرضی سخت ہوں، جینے اور ربوتے قائم رکھنے کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ تو ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد آخر میں ایک بے حد اہم اور غور طلب سوال ابھرتا ہے۔ جب تک یہ عارضی تصور کیے جانے والے فوجی فیصلے مستقل اور سخت زمینی حقائق بن کر کھڑے رہیں گے تو ان تقسیم شدہ عام شہریوں کا مستقبل کیا ہوگا جو دہائیوں سے اس لائن آف کنٹرول کے پرخطر سائے میں پل رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سنگین نقطہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان بڑی عالمی اور سیاسی گتھیوں کے درمیان آخر انسانی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے اس پیشکش نے اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں مدد فراہم کی ہوگی۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔